बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। यमन में अमरीका और बरतानिया के हमले, B-2 बम्बार जहाजों का इस्तेमाल। हूसियों ने कहा फलस्तीन और लेबनान का साथ देते रहेंगे, हमलों का जवाब देंगे। इस्राएली फौज और हिजबुल्लाह में सख्त लड़ाई। साउथ लेबनान में 2 IDF टैंक्स तबाह। 24 घंटों में 25 लेबनानी जाँ बहक। गाजा के एक और स्कूल पर इस्राएली हमला, 19 शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। जबालिया में भी कार्रवाइयां जारी। गाजा की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। अमेरिका ने इस्राएल से कहा फलस्तीनियों को भूखे मारने की पॉलिसी नहीं चलेगी। थाड मिसाइल पर भरोसा मत करो, बचा नहीं सकेगा। ईरान ने दी इस्राएल को वार्निंग। अब्बास अरक्ची की सीसी से मुलाकात। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर सानेह में मरने वालों की तादाद 157। इज्तिमाई तदफीन अमल में आई। कनाडा दरखास्तों के बावजूद बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। इंडिया ने लगाया इल्जाम, कहा ट्रूडो के बयान से नई दिल्ली की बात सच साबित हुई। नायाब सिंह सैनी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लिया हलफ। पंचकुला में तकरीब, मोदी, अमित शाह और नड्डा की शिरकत। जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, चंद्रचूड़ ने सिफारिश कर दी। टीम इंडिया बेंगलोर में 46 पर ढेर। वतन से कम स्कोर का रिकॉर्ड टूट गया। कीवी फास्ट बॉलर्स ने तहलका मचा दिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और बरतानिया के जंगी हवाई जहाज़ों ने यमन के दारुल हुकूमत सना और कई दूसरे इलाकों में बमबारी की। यमन के हूसी फ़लस्तीनियों और लबनानियों से यकजहती का इजहार करते हुए वक्फे से इसराइल में हमले कर रहे हैं। यमन के अलमसीरा टेलीविजन नेटवर्क ने बताया कि बरतानिया और अमरीका ने जुमेरात की सुबह अलहफ़ा और जरबान इलाकों में 6 हमले किए जो दारुल हुकूमत के नॉर्थ और साउथ में हैं। इसके अलावा सादा शहर पर भी हमले किए गए। बाज़ दूसरे इलाकों से भी हमलों की खबरें हैं। अमरीकी फ़ौज ने पहली मरतबा यमन में हमलों के लिए B-2 बम्बार जहाज़ों का इस्तेमाल किया। सबा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि सना और सादा में 15 हमले किए गए। अमरीका के एक फ़ौजी ओहदेदार ने B-2 बम्बार जहाज़ों से हमले की तस्दीक की। हूसी वजीर नसरुद्दीन आमिर ने अमेरिका और बरतानिया की जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि इन हमलों से फ़लस्तीन और लेबनान के बारे में यमनी कौम की पॉलिसी नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि यमन के खिलाफ जारहियत के लिए अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ेगी। हूसी तकरीबन 1 साल से रेड सी और खलीज अदन में इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। यमन के हूसियों ने अमरीकी हमलों का जवाब देने का ऐलान किया है। ईरान की मदद रखने वाले हूसियों ने एक बयान में कहा कि हम वादा करते हैं कि अमरीकी जारहियत का जवाब देंगे। हमास ने यमन में अमेरिका और सीरिया में इसराइल के हमलों की मजम्मत की है। हमास ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने यमन में बम्बार जहाज़ों से हमला किया। सहयूनियों ने सीरिया के लताकिया को निशाना बनाया। इससे इलाके के लोगों के खिलाफ इन मुल्कों की खिलाफ वर्जियाँ ज़ाहिर होती हैं। हमास ने यकीन ज़ाहिर किया कि अमरीकी हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम की तायद से यमनियों को रोक नहीं सकेगी। हमास ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अमरीकी हुकूमत गाज़ा में नस्ल कुशी के जराइम में पूरी तरह से शामिल है।
اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جم کر لڑائی ہو رہی ہے. جہاں پر اسرائیل لبنان میں حملے کر رہا ہے وہیں حزب اللہ نے بھی اپنے راکٹوں کے دہانے کھول دیے ہیں. اس کے علاوہ ساؤتھ لبنان میں زمینی لڑائی بھی تیز ہو گئی ہے. ایسے میں خبر ہے کہ حزب اللہ نے ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے 2 جدید مارکاوا ٹینکس تباہ کر دیے. جمعرات کی صبح شدید لڑائی کے درمیان اسرائیل کے یہ ٹینکس حزب اللہ کے جال میں پھنس گئے. ان ٹینکوں کو حزب اللہ کے حملوں کے بعد آگ لگ گئی. حزب اللہ نے یہودی بستی کریات شمونہ میں بھی حملے کیے جس سے نقصانات کی خبریں مل رہی ہیں. لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ ساؤتھ لبنان کے تروبہ ٹاؤن میں اسرائیل کے حملوں میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے. کئی دوسرے علاقوں میں بھی حملے کیے گئے. وزارت صحت نے بتایا کہ 1 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت میں لبنان میں 2366 لوگ جاں بحق ہوئے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کے الگ الگ شہروں اور دیہاتوں میں 25 لوگ جاں بحق ہوئے اور 237 زخمی ہوئے. اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں لوگوں کو تخلیے کا حکم دیا ہے. عراق کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی شہر ایلات پر حملہ کیا. ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی. نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ملی. اسرائیل کے ایک حملے میں سیریا کے لتاکیہ شہر میں آگ بھڑک اٹھی. سانا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی. برطانیہ سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ اسرائیل کے حملے میں ہتھیاروں کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا. غازہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے. ایک اور اسکول پر حملہ کیا گیا ہے جہاں پر 19 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر بچے ہیں. جبالیہ میں بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں جہاں 15 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ جبالیہ میں مرنے والوں میں 10 بچے ہیں. جبالیہ پچھلے 2 ہفتوں سے اسرائیلی فوج کے گھیرے میں ہے. اس دوران غازہ کے ایک اور اسکول پر اسرائیل کے حملے میں کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے. اس اسکول میں بے گھر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے. حالیہ عرصے میں سے کئی حملے کیے گئے ہیں. خبروں میں کہا گیا کہ غازہ کے اسکول پر حملے میں 19 لوگ جاں بحق ہونے کے علاوہ 50 سے زیادہ زخمی ہوئے. غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 29 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 93 زخمی ہوئے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد کم سے کم 42,438 ہو گئی ہے. اسی مدت کے دوران 99,246 لوگ زخمی ہوئے. UN سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں غازہ کی صورتحال پر غور کیا گیا. میٹنگ میں خاص طور پر نارتھ غازہ کے جبالیہ کے حالات پر غور کیا گیا جہاں پر اسرائیل کی گھیرا بندی جاری ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں امریکی سفیر نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنی انسانی ذمہ داریاں نبھائے. انہوں نے غازہ کی آبادی کو بھوکے مارنے کی کسی بھی پالیسی کے خلاف وارننگ دی. یونائیٹڈ نیشنز کی ہیومینیٹیرین چیف جوائس سویا اور امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا کہ وہ نارتھ غازہ میں اپنے آپریشنز ختم کرے. الجیریا کی اپیل پر یہ میٹنگ ہوئی جو کونسل میں فی الحال عرب ملکوں کا نمائندہ ہے. امریکہ نے اس سے پہلے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر وہ غازہ میں مدد نہیں پہنچائے گا تو ہتھیاروں کی سپلائی روک دی جائے گی. بائیڈن حکومت نے اسرائیل کو کارروائی کے لیے 30 دنوں کا وقت دیا اور کہا کہ غازہ میں روزانہ 350 امدادی ٹرک بھیجے جائیں. اسرائیلی سفیر ڈینی ڈانن نے کہا کہ ان کا ملک انسانی کوششیں کر رہا ہے. انہوں نے غازہ میں انسانی کوششوں پر توجہ دینے اور اسرائیل میں سویلینز کو نظر انداز کرنے پر تنقید کی. اسرائیلی سفیر نے الزام لگایا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اصل مسئلے کو ڈھانپ رہی ہے. گیانا کے سفیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سیکیورٹی کونسل کی 47 میٹنگز ہوئیں اور 4 قراردادیں منظور ہوئیں. اس کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور غازہ کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی گئی. ایران کی ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے تھاڈ ڈیفنس سسٹم دیے جانے کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تھاڈ اسرائیل کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا. جنرل سلامی نے ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر جنرل عباس نیلوفر شان کی تدفین کے موقع پر یہ بات کہی جو بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے. ان کی تدفین اصفہان میں عمل میں آئی. کمانڈر ان چیف نے صہیونیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم تھاڈ پر بھروسہ مت کرو، ہم تمہاری کمزوریاں جانتے ہیں. امریکہ نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تھاڈ ڈیفنس سسٹم بھیجے گا. حالیہ عرصے میں اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم کئی بار ناکام ثابت ہوا ہے جن میں ایران کے حملے اور حزب اللہ کی کارروائیاں شامل ہے. جنرل سلامی نے کہا کہ اگر تم ایران میں حملے کر رہے ہو تو ہم تم پر وار کریں گے اور بڑا دردناک وار کریں گے. ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے.
ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جمعرات کو ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات قاہرہ میں ہوئی۔ عباس اراغچی نے اس سے پہلے ایجپٹ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ایرانی وزیر مڈل ایسٹ کے ملکوں کے دورے پر ہیں۔ ایجپٹ یہ 8واں ملک ہے جہاں پر انہوں نے حالیہ عرصے میں دورہ کیا۔ اس سے پہلے وہ سیریا، لبنان، سعودی عرب، قطر، عراق اور عمان جا چکے ہیں۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے میں مرنے والے 150 سے زیادہ لوگوں کی اجتماعی تدفین عمل میں آئی۔ ایک ٹینکر الٹنے کے بعد لوگ فیول حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے جب یہ دھماکہ ہوا تھا۔ نائجیریا میں اس طرح کے کئی واقعات اس سے پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔ وزارت صحت نے مرنے والوں کی تعداد 157 بتائی۔ یہ واقعہ نائجیریا کی ریاست جگاوا میں پیش آیا۔ 100 سے زیادہ لوگوں کو ہاسپٹلز میں علاج کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کئی بری طرح جل گئے ہیں۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ نائجیریا میں سڑکوں کے حالات بہت خراب ہیں، اس وجہ سے ایسے حادثے پیش آتے ہیں۔ چائنا نے تائیوان کو وارننگ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کی ہیں جن میں 150 جنگی ہوائی جہازوں نے حصہ لیا۔ حال ہی میں تائیوان نے اپنے قومی دن کے موقع پر سخت زبان استعمال کی تھی اور تائیوان پر بیجنگ کے دعووں کو رد کر دیا تھا۔ تائیوان امریکہ کا اتحادی ہے۔ تائیوان کے صدر نے قومی دن کے موقع پر کہا تھا کہ تائیوان اب بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب سے وہ بچے تھے چائنا کی دھمکیوں کو دیکھ اور سن رہے ہیں اور وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ امریکہ سرکاری طور پر تائیوان کو تسلیم نہیں کرتا لیکن وقفے سے تائیوان کی مدد کرتا رہا ہے۔ اب انڈیا کینیڈا تناؤ کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا نے کہا کہ کینیڈا انڈیا کی درخواست کے باوجود لارنس بشنوئی گینگ کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ کینیڈا ہمارے سفارتکاروں کے خلاف جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ کینیڈا سیاسی مصلحت کی وجہ سے کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اپنی پستی پر پہنچ گئے۔ کینیڈا کا الزام ہے کہ اس کی زمین پر خالصتانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ حال ہی میں اس سلسلے میں کینیڈا میں انڈین ہائی کمشنر کا نام بھی لیا گیا۔ اس کے بعد انڈیا نے اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیا اور کینیڈا کے 6 سفارتکاروں سے کہا کہ وہ ہفتے تک ملک چھوڑ دیں۔ کینیڈا نے بھی ایسا ہی جوابی قدم اٹھاتے ہوئے انڈیا کے سفارتکاروں کو ملک سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تناؤ پایا جاتا ہے۔ جیسوال نے کہا کہ ہمیں یہ بات عجیب لگی کہ ہم نے جن لوگوں کو کینیڈا سے باہر کرنے کی درخواست کی تھی، اب کینیڈا کی پولیس الزام لگا رہی کہ ان لوگوں نے کینیڈا کی زمین پر جرم کیے ہیں اور اس کے لیے انڈیا کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس دوران بعض خبروں میں کہا گیا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے یہ بات مانی ہے کہ ان کی حکومت نے انڈیا کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ٹروڈو کے بیان سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو انڈیا کہتا رہا ہے وہ سچ تھا۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے۔ شیخ حسینہ اگست کے مہینے میں اپنی حکومت گرنے کے بعد انڈیا فرار ہو گئی تھی۔ عدالت نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ 18 نومبر کو شیخ حسینہ کو پیش کرے۔ شیخ حسینہ کے 15 سالہ دور میں انسانی حقوق کی کئی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ نایاب سنگھ سینی نے دوسری بار ہریانہ کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ حلف برداری تقریب پنچکولہ میں ہوئی جس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور این ڈی اے کے کئی لیڈرز نے شرکت کی۔ ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ نے نایاب سنگھ سینی کے ساتھ کرشن لال پنوار اور راؤ نربیت سنگھ کو بھی حلف دلایا۔ بی جے پی نے والمیکی جینتی کے دن حلف برداری کی تقریب رکھی۔ والمیکی نے سب سے پہلے رامائن لکھی تھی اور وہ دلتوں میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہریانہ میں زیادہ سے زیادہ 14 وزیر ہو سکتے ہیں۔ این ڈی اے ریاستوں کے چیف منسٹرز نے حلف برداری تقریب میں حصہ لیا۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ، امت شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بی جے پی نے الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی منوہر لال کھٹر کی جگہ سینی کو چیف منسٹر بنایا تھا اور یہ داؤ چل گیا۔ بہار میں زہریلی شراب پینے سے موتوں کا ایک اور سانحہ پیش آیا ہے۔ سیوان ضلع میں 24 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ چھپڑا کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے بتایا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک SIT بنائی گئی ہے اور اس واقعے کے سلسلے میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے جسٹس سنجیو کھنہ کو اگلا چیف جسٹس آف انڈیا بنانے کی سفارش کر دی ہے، جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ سورسز نے بتایا کہ چندرچوڑ نے اس سلسلے میں سفارش کا خط بھیج دیا ہے۔ اس طرح جسٹس کھنہ 11 نومبر کو انڈیا کے 51ویں چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جسٹس کھنہ 18 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ کے جج بنے تھے۔ وہ 13 میں 2025 کو ریٹائر ہوں گے۔ جسٹس کھنہ 14 میں 1960 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دہلی یونیورسٹی کے کیمپس لا سینٹر میں قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔
मध्य प्रदेश की निकिता पुरवाल फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बन गई हैं। वो मिस इंडिया मुकाबले में इंडिया की नुमाइंदगी करेंगी। वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में पैदा हुई। एक रंगारंग तकरीब में निकिता को सख्त मुकाबले के बाद फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड करार दिया गया। क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन सिर्फ 46 रन पर आउट हो गई। ये वतन में इंडिया का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले इंडिया की टीम ने 1987 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दिल्ली में 75 रन बनाए थे। ये इंडिया में किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले न्यूजीलैंड 2021 में वानखेड़े में 62 पर ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड की टीम ने खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 180 रन बना ली और 134 रन की लीड हासिल कर ली। इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 22 रन बनाए, जो सबसे बड़ा स्कोर है। न्यूजीलैंड की तरफ से डेविन कॉनवॉय ने 91 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से फास्ट बॉलर्स मैट हेनरी और वोवल ऑर्क ने नई गेंद से तहलका मचा दिया। पहला दिन बारिश की वजह से नहीं हो सका था। मैट ने 5 और रोवक ने 4 विकेट लिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। यमन में अमेरिका और बरतानिया के हमले, B-2 बम्बार जहाजों का इस्तेमाल। हूसियों ने कहा फलस्तीन और लेबनान का साथ देते रहेंगे, हमलों का जवाब देंगे। इस्राएली फौज और हिजबुल्लाह में सख्त लड़ाई। साउथ लेबनान में 2 IDF टैंक्स तबाह। 24 घंटों में 25 लेबनानी जाँ बहक। गाजा के एक और स्कूल पर इस्राएली हमला, 19 शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। जबालिया में भी कार्रवाइयां जारी। गाजा की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। अमेरिका ने इस्राएल से कहा फलस्तीनियों को भूखे मारने की पॉलिसी नहीं चलेगी। थार्ड मिसाइल पर भरोसा मत करो, बचा नहीं सकेगा। ईरान ने दी इस्राएल को वार्निंग। अब्बास अरक्ची की सीसी से मुलाकात। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर सानेह में मरने वालों की तादाद 157। इज्तिमाई तदफीन अमल में आई। कनाडा दरखास्तों के बावजूद बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। इंडिया ने लगाया इल्जाम, कहा ट्रूडो के बयान से नई दिल्ली की बात सच साबित हुई। नायाब सिंह सैनी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लिया हलफ। पंचकुला में तकरीब, मोदी, अमित शाह और नड्डा की शिरकत। जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, चंद्रचूड़ ने सिफारिश कर दी। टीम इंडिया बेंगलोर में 46 पर ढेर। वतन से कम स्कोर का रिकॉर्ड टूट गया। कीवी फास्ट बॉलर्स ने तहलका मचा दिया। ये थी आज की खबरें। शजूल अफरासित को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।